اقرأ أخيها ورتل القرآن. شیخ اب یہاں کے حوالے سے آتے ہیں، جو ہے کہ ظاہر ہے جب غیر مسلم ملک کا آپ سوچتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ ہے حلال اور حرام. جی غیر مسلم ملک میں جا رہے ہیں تو وہاں پر حلال حرام کا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم مثلا اگر چائنا جا رہے ہیں، یہاں سے ہانگ کانگ جا رہے ہیں، بلکہ آپ کے بھائی سے جو ملاقات ہوئی ہانگ کانگ میں وہ یہ حلال حرام کے سلسلے میں ملاقات. جی 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 مفتی شعیب صاحب سے. جی حضرت کے بھائی مفتی شعیب صاحب وہاں پر امام ہیں، تو میں نے فیس بک پہ ڈالا، میں نے کہا کوئی حلال ریسٹورنٹ ہے یہاں معتبر، جو ہے چونکہ میں کچھ دن وہاں تھا تو اس میں جو ہے پھر ان کے بھائی سے نے رابطہ کیا ماشاءاللہ کہ ہم یہاں پر ہیں. بلکہ ایک موقع پر چائنا مکاؤ میں گیا تو مفتی شعیب صاحب ہانگ کانگ سے کھانا تیار کر کے وہ مکاؤ لے کر کے، تو الحمدللہ جو ہے تو یہ حلال حرام کی جو فکر ہے اس کی کافی برکتیں بھی ہوتی ہیں. تو اب ان ممالک کے اندر جیسے برطانیہ، یورپ وغیرہ اور امریکہ وغیرہ، تو پہلے تو یہ کہ سطحی طور کے اوپر حلال اور حرام کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں مسلمانوں کی اور علماء کی، اور پھر آگے اس کو جو ہے دیکھیں آج کا یہ عنوان یہی رکھنا جی چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کئی اینگلز ہیں. ایک تو حلال و حرام کا یہ اینگل ہے کہ مطعومات، اطعمہ، غذا اور خوراک، انسان جو کچھ کھائے تو وہ حلال ہو حرام نہ ہو. ایک اینگل یہ ہے. اور اس کے اندر خاص طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ذبیحہ ہے یا نہیں. یعنی صرف اور صرف یہ نہیں دیکھنا کہ وہ گوشت جو ہے وہ کسی حلال جانور کا ہے. پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی وہ جانوروں کی لسٹ میں سے حلال جانور کا ہے کہ نہیں ہے. خنزیر کا ہوگا، گدھے کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ تو حرام ہے. اچھا، ایک تو یہ چھلنی اور فلٹر قرآن کریم نے لگایا ہے. دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا ہے اگر وہ حلال جانوروں میں سے بھی ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، دمبا ہے وغیرہ، تو پھر یہ دیکھا جائے کہ ان جانوروں کے اوپر وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تو نہیں ہے، یعنی یہ مذبوح لغیر اللہ تو نہیں ہے، اور کیا اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا یا نہیں. تو دوسرا اس کے اندر جو فریضہ ہے وہ یہ دیکھنے کا ہے. تیسرے نمبر پر یہ خاص طور پر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اویلیبلٹی کتنی ہے. یعنی کسی بھی آپ ملک کے اندر جا رہے ہیں، غیر مسلم ملک کے اندر، تو اس میں مشکوک کی کیٹیگری ایک الگ آپ کو رکھنی ہوگی، اور خالص حرام کی کیٹیگری ایک الگ سے رکھنی ہوگی. اور ایک اینگل یہ. دوسرا، حلال و حرام کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں پھر حلال اور حرام آمدنی، ریسورسز آف انکم، اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا نا. یعنی جب ہم عام لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں بھائی رزق حلال کا اہتمام کرو، تو پھر یہ رزق حلال ایک عام لفظ ہے. اس کے ماتحت یہ جو گوشت وغیرہ کا معاملہ ہے یہ تو ایک مخصوص معاملہ ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ حلال ریسٹورنٹ وغیرہ کا، تو یہ تو ایک جزوی معاملہ ہے. تو پہلے نمبر پر ایک اینگل یہ بھی ہے کہ وہ حلال اور حرام رزق اور مال جو آپ کا معاش ہے، جو آپ کا پیشہ ہے، وہ حلال یا حرام ہے یا نہیں ہے. اور دیکھیں اس سلسلے میں ہمارے ہاں جو ناظرین و سامعین بھی سن رہے ہوں گے، ہمارے ہاں عام مسلمانوں میں حلال اور حرام آمدنی کا جو تصور ہے وہ بہت محدود ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. ہم حرام آمدنی کس کو سمجھتے ہیں؟ شراب کی آمدنی، خنزیر کا گوشت اگر کوئی بیچ رہا ہے تو اس کی آمدنی، بدکاری کی آمدنی. اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی وائن شاپ وغیرہ، بیئر شاپ وغیرہ، یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں سود کی آمدنی حرام ہے، رشوت کی آمدنی حرام ہے. یہ تو ہے حرام، ان کے حرام ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. رشوت کی بھی حرام رشوت ہے کی بھی ظاہر ہے کہ پاکستان میں. جی ہر جگہ حرام تو ہر جگہ پر ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہاں پر کون سا حرام کا چلن زیادہ ہے، کہاں پر کیا. تو یہ ایک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب ایک اور وہ حرام ہوتا ہے جو ہمارے ناظرین و سامعین کو سمجھائے جانے کی بار بار ضرورت ہے، کہ ہم اپنی حرکتوں سے اس آمدنی کو حرام بناتے ہیں. فی نفسی وہ حلال ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر اس کو غلط طریقے سے اس حلال کو حرام بنایا. وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کی صبح 8 بجے ڈیوٹی ٹائم شروع ہوتا ہے،
اور شام 5 بجے اس کا ڈیوٹی ٹائم ختم ہوتا ہے. اب وہ 8 بجے جائے گا, 5 بجے چھٹی کرے گا, تو اس کے اگینسٹ میں جو ویج, جو پیسے سیلری ملے گی تو حلال ہے نا. وہ بجائے 8 بجے کے 8:30 بجے جا رہا ہے, 5 بجے کے بجائے وہ 4:30 بجے چھٹی کر کے جا رہا ہے. ایک دن میں اس نے جو 1 گھنٹہ ڈنڈی ماری ہے, یہاں تو شاید قوانین کی وجہ سے بندہ مجبور ہوتا ہوگا, ہمارے ہاں بر صغیر میں تو یہ عام ہے. جیسے آپ نے پاکستان کی بات کی, تو ہم وہاں بار بار یہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں بیوروکریسی کے اندر, مساجد میں. اب یہ جو 1 گھنٹہ اس نے ڈنڈی ماری ہے, اس کے مقابل میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ حرام ہے, اس کو تو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا, وہ بالکل حرام ہے. تو اب یہ رشوت کی آمدنی نہیں ہے, یہ کوئی خنزیر اور شراب کی آمدنی نہیں ہے, حلال تنخواہ تھی. فیکٹری میں آپ کام کر رہے تھے, آپ باقاعدہ کارخانے میں کام کر رہے تھے, آپ ایک کمپنی کے اندر ملازم تھے, آپ کپڑا بنانے والے ایک جگہ پر آپ گئے, موبائل بنانے والی ایک لکڑی آپ کسی کارخانے میں کام کرتے تھے. مگر یہ جو آپ نے کام کیا کہ صبح اور شام دونوں ٹائم آپ نے ٹائم کے اندر ڈنڈی ماری ہے, اس کے اگینسٹ میں جتنا پیسہ آپ کو مل رہا ہے, دنیا کا کون سا مفتی اس کو حلال کہہ سکتا ہے؟ تو یہ حلال تھا, ہم نے اپنی حرکت سے اس کو حرام بنایا. دوسرے نمبر پر آ جائیں, دودھ بیچنا, اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے, اس کو شریعت میں کوئی حرام نہیں کہے گا, جو جائز انگریڈینٹس والے اور حلال چیزیں. مگر ہم اس کے اندر اگر ملاوٹ کر دیتے ہیں, یہاں شاید کم ہوتا ہوگا, ہمارے ہاں زیادہ ہے, تو ملاوٹ کر دیں گے, اب وہ حرام آمدنی ہے. آپ کہیں پر ملازم ہیں, کوانٹٹی کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے آپ گڑبڑ کر دیتے ہیں, تو آپ نے اس حلال کو حرام بنایا. تو یہ آج ہمارے دماغوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے. حرام صرف خنزیر کا گوشت نہیں ہوتا, حرام صرف شراب کی آمدنی نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ حلال تھا, اپنی حرکتوں سے ہم نے اس کو حرام بنایا. اور دیکھیں یہ بڑا سینسیٹیو بھی ہے. وہ کیسے؟ جو وہ حرام والی لسٹ ہے نا, شراب کی, خنزیر کی آمدنی وغیرہ, وہ تو تھا ہی, اللہ پاک نے اس کو حرام بنایا تھا. ارے بھائی, جس بندے کو خدا نے یہ حلال ریسورسز آف انکم دیا تھا, بزنس تھا, ملازمت تھی, نوکری تھی, تجارت تھی, جس کو اللہ نے حلال کا موقع دیا, اس نے اس حلال کو حرام بنا دیا. اس سے زیادہ گھاٹے اور خسارے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ نقصان کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ بات ہے جو کوٹ کوٹ کر کے ہمیں خاص طور پر انسانوں اور بالخصوص اپنے برادران اسلام کے دماغوں میں بھرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم کہیں ایسے گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں کہ ہم حلال کو بھی حرام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. مال حرام کی نحوست بہت زیادہ ہے, اور اس دنیا میں انسانی, اجتماعی اور انفرادی طور پر حرام کا ظہور شر, باطل اور گناہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں, جرائم کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حلال لقمہ آپ پیٹ میں لے جائیں اور حرام, ایسا نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگو, حلال اور طیب پاکیزہ غذا زمین کے اندر کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو. یہ ہو گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168. سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور صالح اعمال کرو. ان دونوں آیتوں کو ملا کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں کیا خوبصورت علمی نکتہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, جیسا لقمہ اندر جائے گا ویسے اعمال و افعال صادر ہوں گے. جیسا طعام ویسے اعمال, جیسا طعام ویسے افعال. نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو حرام کھلائیں اور وہ آپ کے تابع فرمان اور خدا کے تابع فرمان بن کر کے زندگی گزاریں. عام طور پہ لوگ ملتے ہیں پروگراموں کے آخر میں, واعظ نصیحت کے آخر کے اندر, جناب ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی, ماں کہتی ہے بیٹی نہیں سنتی, باپ کہتا ہے بیٹا نافرمان ہے, بہو نافرمان ہے. تو ہم اس کا جواب دے دیا کرتے ہیں, بھائی پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے, پیچھے پائپ لائن میں خرابی ہے. اگر آپ چاہتے, صحابہ تو یہ کہتے تھے گھوڑوں کے رفتار سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھوڑا کسی حرام جگہ پر چارہ کھا کر کے تو نہیں آیا, دوسرے کی کھیتی کے اندر تو چر کر نہیں آیا, بلا اجازت ہم نے کہیں اور تک ان کو کھانا نہیں کھلا دیا. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے اعمال اندر جائیں, جیسا کھانا جائے گا خوراک اور غذا, ویسے اعمال صادر ہوں گے. حلال اور حرام کی اس نحوست کو اور اس ڈیفینیشن کو ہمارے عام مسلمانوں کو لازمی ذہن کے اندر بٹھانا چاہیے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ. یہ باتوں باتوں میں جو ہے ہم
فریق ثانی کی طرف تو جانا بھول ہی گئے. جی جی جی. جو ہے حضرت مولانا مخدوم ماشاءاللہ شکیل فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو شیخ جو ہے کم از کم آپ اوور شیڈو نہیں تو ایٹ لیسٹ شیڈو منسٹر بن کر کے جو ہے یہاں پر منسٹر آف ریلیجن بن کے انشاءاللہ کچھ کلمات کہیں. تو یہی حلال حرام کے حوالے سے شیخ تو پاکستان سے آئے اور جو ہے وہ اپنے حساب سے ماشاءاللہ انہوں نے اوور آل بات کی. آپ کے لحاظ سے کون سے وہ اسپیسیفک ایسے ایریاز ہیں جس کے اوپر علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پبلک کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ میں مولانا کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. مولانا شکیل فاروق صاحب دارالعلوم کراچی میں ہمارے ساتھی رہے. جی جیسے آپ نے میرا بہت لمبا چوڑا مفصل تعارف کرایا تھا، تو ان کا 2 لفظی مختصر تعارف تو مجھے کرانے کا حق ہے نا. جی تو مولانا شکیل فاروق صاحب ماشاءاللہ یہ دارالعلوم کراچی میں ہمارے ساتھی رہے. وہاں انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا، دور حدیث وہاں پر پڑھا. اس کے بعد جامعہ صفا کی استاذ بھی رہے، استاذ التفسیر رہے، استاذ الحدیث رہے. میں ان کا تعارف یوں کرایا کرتا ہوں کہ میری نظر میں بر صغیر میں، یورپ عرب ممالک کا مجھے نہیں پتا، بر صغیر میں صرف اور نحو کے حوالے سے میں ان سے زیادہ قابل و ماہر کسی کو نہیں سمجھتا. ہم اپنے گھر بہت ہی میں تنگ نظری آپ کی. جی بس اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیں یعنی صرف اور نحو کے حوالے سے، عربی ترکیب کے حوالے سے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ ان کو اس دور کا ابن حاجب کہا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. یہ مبالغہ نہیں ہے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، یہ دارالعلوم کراچی میں جب دور حدیث میں تھے تو جب یہ عبارت پڑھاتے تھے تو ہمارے استاد حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دام برکاتہم، استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلوم، تو وہ باقاعدہ عربی کی عبارت کے حوالے سے جو مکالمہ ہوتا تھا وہ ان سے ہوتا تھا. 400-500 طلبہ ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے. پھر جامعہ صفا میں جن طلبہ کو انہوں نے صرف نحو پڑھائی آج وہ استاذ ہیں. تو ماشاءاللہ صرف و نحو کے حوالے سے ان کی بڑی زبردست مہارت ہے. یہاں یہ بزنس بھی کرتے ہیں، بگ فیلز کے نام سے ٹیک اوے ہے. آگے اب آپ سوال جواب فرمائیں گے. مطلب آخری پوائنٹ جو ہے وہ اصل تعارف کا مقصد تھا. نہیں، میرا پہلے والا پوائنٹ تھا تعارف. چلیں بہرحال نہیں ماشاءاللہ جو ہے میں آگے چل کے اس طرف بھی آنے والا تھا صرف ناؤ کے حوالے سے، لیکن میں نے کہا کنٹینیویشن کے حساب سے تو شیخ حلال حرام کے حوالے سے. جی ہمارے ٹیک اوے میں چونکہ چکن میٹ وغیرہ ہم پکاتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے پبلک میں خاص طور جو ہے وہ تفتیش رہتی ہے کہ یہ تمہارا میٹ حلال حرام کہاں سے آ رہا ہے. لہٰذا وہ معلومات بھی کرتے ہیں اور کیا نام ہے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حرام آمدنی حرام ذرائع سے تو نہیں آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خاص طور پر جو علاقے ہیں ان میں مسلمانوں کو حلال میٹ اور حلال روزی اور حلال جو ہے وہ طعام ملنا چاہیے. پبلکلی کیا آپ کے ذہن میں چیلنجز ہیں اوور آل یو کے حساب سے پبلکلی عوام کے لحاظ سے کوئی ایسی چیزیں، کوئی مسائل جو ہے حلال حرام کے لنک سے جو ہے؟ پبلکلی تو کیا نام ہے مفتیان کرام ہی زیادہ بتائیں گے جو چیلنجز ہیں. جی یا اس میں مثلاً یہ کہ جو ہے ان ممالک میں ہم رہتے ہیں تو ان ممالک میں جو ہے ہمیں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں اس بات کا استحضار ہے کہ جو چیز ہم اٹھا رہے ہیں شیلف سے وہ حلال ہے یا حرام ہے یہ کیا. جی جو یہ استحضار آپ کو ہندوستان، پاکستان کیا سعودی عرب وغیرہ میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. اور وہ چیزیں جو یہاں کے مسلمان نہیں کھاتے، بعض چاکلیٹس بسکٹس وغیرہ یہ وہ وہاں پر بلا تکلف وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جب میں مسلم ممالک کے ساتھ کمپیریشن کرتا ہوں، توازن کرتا ہوں یہاں کے مسلمانوں کا، تو کافی زیادہ شعور اور احساس ہے مسلمانوں کے اندر ماشاءاللہ. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے استاد حضرت مفتی یوسف ساچا صاحب کو کہ انہوں نے ابتدائی ایام کے اندر یعنی 1980s اور 90s میں جو ہے باقاعدہ حلال فوڈ گائیڈ کے حساب سے سب سے پہلی کتاب لکھی انہوں نے، چھوٹی سی پاکٹ سائز کی ڈائری، وہ حلال فوڈ گائیڈ کے حساب سے لکھی. اس وقت لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا اچھا یہ کرسپ بھی حرام ہو سکتے ہیں، جی اچھا یہ چیز بھی حرام ہو سکتی ہے، چاکلیٹ بھی حرام ہو سکتی ہے. چاکلیٹ تو دودھ کی بنی ہوتی ہے، اس میں کیا جو ہے یہ وہ اچھا یہ سافٹ ڈرنک بھی جو ہے اس میں بھی وہ ہو سکتا ہے.
تو الحمدللہ جو ہے وہاں سے لوگوں کو شروع ہوا. پہلے جو ہے کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ بھئی یہ E471 نمبرز وغیرہ جو ہے یہ کیا ہیں، کیا سلسلہ ہے اس کا، یا اس کا کیا تعلق ہے، یا اس کے کیا معنی ہے، یا یہ کیا پروڈکٹ جو ہے اس پر ہے. اگرچہ ابھی بھی لوگوں کو E471 وغیرہ یا اس کیٹیگری کے جو نمبرز ہیں اس کی تفصیلات نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بھئی ان نمبروں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو بہرحال جو ہے جہاں پر یہ جذبہ ہمارے اندر جو ہے مطلب شروعات اس کی زبردست طریقے سے ہوئی، اور ہم نے ماشاءاللہ جو ہے شروعات سے جو ہے الحمدللہ اس کو ایک بہتر طریقے سے لے کر کے چلے. ہم سے مراد میں نہیں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ حلال کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا. وہیں پر اس کو اب اس میں کمی آنے کے بجائے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اور میں اب اس میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی جو ہے ہمارے لوگوں کی طرف سے بے احتیاطی ہو رہی ہے. اور اس کا آسان طریقہ میرے لیے ایز اے آبزرور کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب میں شاپنگ پہ جاتا ہوں تو لوگوں کی ٹرالیز کی طرف میں دیکھتا ہوں. جو ہے ٹرالیز میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا آئٹم رکھ رہے ہیں. جو ہے وہ اس لیے اس سے نہیں دیکھتا کہ بھئی میں جان بوجھ کر کے دیکھ رہا ہوں یہ وہ، لیکن بسا اوقات ایک دم نظر پڑ جاتی ہے، سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اور اس میں یا کوئی پروڈکٹ اٹھا کر کے رکھ رہے ہیں تو کوئی مسلمان ہے تو نظر پڑ جاتی ہے وہ. تو اب اس میں جو ہے اس ملک کے اندر یہ بھی کشمکش رہتی ہے کہ بھئی ان کو یاد دہانی کرائی جائے یا نہ کرائی جائے. جو ہے بعض کو جا کر کے کہا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا، بعض کو جا کر کے کہا وہ کہتے ہیں آپ اپنا مائنڈ یور اون بزنس، جو ہے اپنی رائے اختیار کریں. تو لہٰذا جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے کم از کم جو ہے ابتدائی طور پر اس حوالے سے ان چیزوں میں کہ جو ہم پروڈکٹس لے رہے ہیں اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک آسان نسخہ میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سے پروڈکٹس ہم اس ملک میں لیتے ہیں جس پر لائٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. جو ہے یعنی بعض ہوتے ہیں جو فل فیٹ ہوتے ہیں اور بعض جو ہے اس کے اوپر لائٹ لکھا ہوتا ہے. مثلا مارجرین آپ لے رہے ہیں، بٹر لے رہے ہیں تو یا بٹر کی بنی ہوئی چیزیں تو اس پر جو ہے لائٹ لکھا ہوا ہے. یوگرٹ آپ لے رہے ہیں اس کے اوپر لائٹ لکھا ہوا ہے. جس پر لائٹ لکھا ہوا ہوتا ہے عمومی طور پر وہ حرام ہے. یہ چھوٹے سے ایک آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس کا اثر مائلڈ کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس وہ یوز کرتے ہیں وہ جو ہے مطلب یعنی اینیمل فیٹ وغیرہ سے بنے ہوئے یا جیلیٹین ٹائپ کے جو ہے وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں. بعض جو ہے یعنی بعض سپر مارکیٹ جو ہے چیپ یعنی کیا کہہ لیجیے آپ لو کاسٹ سپر مارکیٹ جو ہیں ان کے نام میں نہیں لینا چاہتا یہاں پر ورنہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. سستے بازار جی لو کاسٹ دو تین ہی ہیں یہاں پر جو ہے. ان کی یوگرٹ جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پورک جیلیٹین، یوگرٹ کے پیچھے لکھا ہوا ہے. جی تو ایون یوگرٹ جو ہے اس میں احتیاط ضروری ہے. تو شیخ یہ تو جو ہے کھانے پینے کے حوالے سے ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر کافی سروسز ہیں، کافی اور چیزیں ہیں، انشورنس وغیرہ ہے جو ہے اور کافی اور جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو آپ نے جو ابھی ارشاد فرمائی کہ انگریڈینٹس دیکھنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز ہے تو اس کے انگریڈینٹس دیکھیں، اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں کیا نہیں، اس لسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں یا بر صغیر میں یا عرب ممالک میں یا مسلم کنٹریز کے اندر عام طور پر لوگوں کا اتنا وہ اہتمام نہیں ہوتا جتنا غیر مسلم ملکوں میں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ. البتہ کیوں نہیں ہوتا اس کا میں سمجھتا ہوں ریزن یہ ہے کہ عام طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلم ممالک میں یوزلی لوگ اس بات کے عادی ہیں، عام ہے یہ بات کہ انشاءاللہ یہاں حلال ہی چیز ملے گی. وہاں حکومت کے اوپر وہ اعتبار بھروسہ بھی کرتے ہیں، اتھارٹیز پر بھی. کچھ شرعی طور پر بھی یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کے سربراہان حکومت مسلمان ہوتے ہیں تو بہت ساری اتھارٹیز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں. یعنی بہت سارے معاملات میں پھر شریعت کا معاملہ دار و مدار ان پر چلا جاتا ہے. اللہ بچائے اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس کا گناہ ان کے سر پر، اور وہ اتھارٹی اس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے. والامر الیہم، معاملہ مفوض انہی کی طرف ہوتا ہے، انہی کی طرف سپرد ہو جاتا ہے. تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ چونکہ گلی کوچوں میں حلال مل رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس کو عام طور پہ چیک نہیں کرتے.
البتہ ہونا اس میں چاہیے. مطلب یعنی صرف ایشو وہاں آتا ہے مسلم ممالک کے اندر جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتے جی ہیں بالکل یورپین جی کنٹریز جی وغیرہ سے بالکل یا ایسے. نان مسلم کنٹری. جی ہاں. اب پاکستان میں نے دیکھا ایک جگہ جو ہے ہندوستان کا شربت بک رہا ہے وہاں پر، اس میں گائے کا پیشاب ملا ہوا ہے، عجیب. اور وہ میں نے اٹھا کر کے وہ دکاندار کو دکھایا، اس کے انگریڈینٹس میں مینشن ہے. مینشن ہے، عجیب. اور یہ پاکستان میں بک رہا ہے. یہاں یو کے میں تو بک ہی رہا ہے، ہمیں تو یہاں پر جو ہے چونکہ یہاں ہم جیسے کیش اینڈ کیری میں جاتے ہیں تو ایک موقع پہ نظر پڑی جو ہے کہ اچھا بھائی یہ کریلے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، مطلب وہ ہربل ٹائپ کے جو ہے جوسز بنا سکتے ہیں، سیرپ ہوتا ہے وہ پانی میں ملایا اور یہ وہ جو ہے اس طرح. لیکن جو انڈیا کے سادھو وغیرہ ہیں، پنڈت وغیرہ، انہوں نے اپنے برانڈ کھول رکھے ہیں، اچھا. اور ان کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ بھائی گاؤں متر ملائیں گے. انگلینڈ میں آپ کو جو ہے یہاں پر کین کے اندر جیسے ہمارے سافٹ ڈرنک کے کینس ہوتے ہیں یا بوٹلز ہوتی ہیں، اس میں گائے کا پیشاب بک رہا ہے یہاں پر دکانوں پر عجیب. اس نام کے ساتھ باقاعدہ. مجھے پتا آپ کے منہ میں پانی شاید نہ آ جی رہا ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ جس پروڈکٹ کا آپ نے تذکرہ کیا تو انشاءاللہ پاکستان میں جا کر کے اس کی خبر لیں گے، اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں گے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ بھی کریں گے. اصل بات یہ بھی ہے کہ جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں تنوع آیا ہے، مختلف چیزیں یعنی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ہم اپنے بچپن کو اگر دیکھ لیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر ملک شیک یا جوس جو تھا وہ 2-3 چیزوں کا ہوا کرتا تھا. بھئی کیلے کا جوس ہے، اور اسی طریقے سے آم کا جوس ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور سیب کا جوس ہے، جی ایپل کا، بس یہ 2-3 چیزوں کے شربت ہوتے تھے. آج ایسی چیزوں کے شربت آ رہے ہیں کہ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ اچھا اس کا بھی شربت ہے. آپ تو اس زمانے کے ہیں. میں اپنے بچپن کی اگر بات کروں تو ہم لوگ جو ہے سیب یا کیلا دوا کے طور پہ کھایا کرتے. ہاں یہ وہ بھی اتنا کم یاب ہوتا تھا، نایاب ہوتا تھا. لیکن آج کل جیسے آپ نے کریلے کا کہا، کریلے کا بھی شربت ہے، کدو کا بھی شربت ہے، خربوزے کا بھی شربت ہے، چیکو کے بھی شربت ہیں، اور مختلف قسم کے پھلوں، ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتی ہے اس کے شربت، کیونکہ جوسر آ گیا، آپ اس کو گارلک کر کے جس طرح بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں کریں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں، بلکہ اس میں تو اب ذرا کم، باقی ملکوں میں زیادہ اور پاکستان میں بھی اب شروع ہوئی ہے، جو حلال فوڈ کی ایک ڈگری باقاعدہ جاری ہونا شروع ہوئی ہے، حلال فوڈ کی اتھارٹیز بننا شروع ہوئی ہیں، حلال فوڈ کی منسٹریاں وجود میں آنا شروع ہوئی ہیں، اور حلال کا ایک وجود میں آ گیا. یعنی حلال و حرام کا پہلے تو فقہ کے حوالے سے حظر و اباحت تھا نا، حظر و اباحت، ممنوع، حلال و حرام چیزیں، جس میں سروسز یا چند چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا. لیکن اب باقاعدہ جیسے آپ نے کہا کہ فلاں ای نمبر، کوڈ نمبر، لائٹ کا لفظ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، فلاں حرف لکھا ہوا ہے، اس کے حساب سے باقاعدہ ایک علم وجود میں آ چکا ہے. میں ابھی مجمع الفقہ الاسلامی کے اندر گیا تھا، اس رمضان سے پہلے میرا بھی مقالے کا ایک تھا، جو میرا تو خیر مقالہ تھا بیان احکام وسائل التواصل الاجتماعی و ضوابطها فی ضوء شریعت الاسلامیہ، یعنی سوشل میڈیا کے شرعی احکام. آن لائن نکاح ہے، آن لائن طلاق ہے، آن لائن حلف ہے، آن لائن گواہی ہے، شہادت ہے، آن لائن ڈیسیجن ہے، آن لائن اقضیہ ہے، فیصلہ دینا ہے، میسج پر طلاق ہے، واٹس اپ پر طلاق ہے، ای میل کے ذریعے طلاق ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت کا کام، نشر و اشاعت فاحشہ، نشر و اشاعت اسلام وغیرہ وغیرہ. اس موضوع پر میرا مقالہ تھا. مگر میرے ساتھ کئی سارے اور حضرات تھے دنیا بھر سے آئے ہوئے، حلال فوڈ پر، ای نمبرز پر، الکوہل کی مختلف قسم کی، جو الکوہل کی جو کئی قسمیں ہیں. ایک تو الکوہل وہ ہوتا ہے جو انگور سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک الکوہل وہ ہوتا ہے جو انگور سے بنا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ چنبیلی کے پھول کی پتیوں کا ہوتا ہے، پیٹرول کا ہوتا ہے، اسپرٹ کا ہوتا ہے، گندم کا ہوتا ہے، کھجور کے درخت کی چھال کا ہوتا ہے، جو چاکلیٹوں میں استعمال ہوتا ہے، جوسز میں استعمال ہوتا ہے، شربتوں میں استعمال ہوتا ہے، آئس کریموں میں استعمال ہوتا ہے، چاکلیٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے، پیسٹریوں میں استعمال ہوتا ہے، بسکٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو وہ الکوہل جائز ہوتا ہے، وہ انگور والا الکوہل یا شراب والا الکوہل نہیں ہوتا جو مشروبات وغیرہ کے اندر عام طور پہ ہومیوپیتھی کی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ حرام والا الکوہل نہیں ہوتا. اس کے اوپر باقاعدہ اسکالرز دنیا بھر سے مقالے لکھ کر کے آئے. تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں باقاعدہ اس کے اوپر منسٹریاں بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے تو ضروریات نت نئی سامنے آتی رہتی ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے، بعض علماء نے برازیل کے گوشت پہ مقالے لکھے ہیں.
OIC کی اس کانفرنس میں تو نہیں، لیکن دنیا کے مختلف اسکالرز نے جی برازیل سے آئے ہوئے گوشت پر، جھٹکے کے گوشت پہ مقالے لکھے ہیں، مشینی ذبیحے پہ مقالے لکھے ہیں، کیسٹ لگا کر بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھے جانے کا آسٹریلیا کے اندر اگر کہیں ہے، ساؤتھ افریقہ میں اگر کہیں سلاٹر ہاؤس ہے، اس کے اوپر پورے مقالے اور مضامین لکھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء ایک تحقیق کا میدان گرم کیے ہوئے ہیں، تحقیق چل رہی ہے، آگے بھی معاملات چلیں گے، بس حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے ذکر کروں گا، جب آپ حلال و حرام کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اقرا ٹی وی چینل پر اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے، جی اور وہ حلال فوڈ کی نت نئی آنے والی تحقیقات سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، کہ اب یہ تحقیق سامنے آئی ہے، اب یہ جیلیٹن کے حوالے سے یہ آیا ہے، کیمیکلز کے حوالے سے آیا ہے، مسالہ جات کے حوالے سے یہ آیا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ براہ راست وہ چیزیں جو لوگوں کے کھانے پینے سے متعلق ہے، کوئی ہوائی یا فلسفیانہ وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آن دا گراؤنڈ اس کو کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے، پیا جائے کہ نہ پیا جائے، استعمال کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ ایون کہ آپ اندازہ لگائیں، کھانے پینے کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، استعمال کے ساتھ ہے، صابن ہے، شیمپو ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، اب اس کے ایون کے جو برش ہوتے ہیں وہ کس ریشے سے بنے ہوئے ہیں۔ اب یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ چائنا کی ایک فیکٹری کا معاملہ سامنے آیا، جو ایک مخصوص قسم کے جانور کی ہڈی سے تسبیح بنا رہے ہیں، اور وہ حرام جانور ہے۔ یہ سوال آیا کونسل کے اندر بھی اور میرے پاس بھی آیا کہ جناب وہ جو ہڈی ہے حرام جانور کی ہے، اس حرام جانور کی، میں نام نہیں لیتا فیکٹری وغیرہ کا کیونکہ جیسے وہ پالیسی بھی نہیں ہے آپ کے چینل کی، تو اس حرام جانور کی ہڈی کی بنی ہوئی تسبیح، اور وہ تسبیحیں بیچی جا رہی ہیں بازار میں، اور لوگ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اس کا اپنا استعمال جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ کام، یہ موضوع اتنا پھیل چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے، دنیا بھر میں اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو بھی ایک رائے دوں گا کہ اقرا پر اس کا ایک باقاعدہ ایک سارٹ رکھیں، ایک ٹائم رکھیں، اور ایک صحیح مضبوط اسکالر وہ اس کام کے لیے مختص ہو، 15 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، یومیہ وہ پروگرام اس پر کرے، حلال حرام کے سارے اینگلز کے ساتھ۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ سروسز، تو وہ اس پر بھی بیان کرے، سود کی انوالومنٹ کہاں کہاں ہے، انشورنس کی انوالومنٹ کہاں کہاں پر ہے، پھر یہ کہ سود کی جو انوالومنٹ جہاں جہاں پر بھی ہوتی ہے۔ اب میں یہاں برطانیہ آیا ہوا ہوں، تو ساؤتھ ہیمپٹن کے اندر، مانچسٹر کے اندر کئی جگہوں پر لوگوں نے مجھ سے مارگیج پر مکان لینے کا پوچھا، اتنا پوچھا کہ باقاعدہ ساؤتھ ہیمپٹن کے اندر تو ایک سوال جواب کی نشست تھی، ایک ہی نشست میں کئی لوگوں نے پوچھا، تو میں نے کہا یار اس کو تو باقاعدہ الگ کر لو، وہ کلپ اس کا بنا لیا ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگ جو بار بار پوچھ رہے ہیں وٹ از یور پرسنل اوپینین اباؤٹ مارگیج، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، تو اس کو باقاعدہ ریکارڈ کروایا، بتایا کہ بھی مارگیج پر یہ ہے، ہمارے نزدیک تو جائز نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ اس قدر ہمہ جہت پہلو والا ٹاپک ہے، لہٰذا اس پر پروگرام بھی ہونے چاہیے اور اس کے اوپر کام بھی ہونا چاہیے، اور جو اسکالرس کی نت نئی تحقیقات ہیں عوامی ذہنی سطح کے مطابق، عوامی لینگویج کے مطابق، اس کو لوگوں کے سامنے عام بھی کرنا چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ برازیل کا آپ نے تذکرہ کیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ کا جو پیکیج میٹ آتا ہے بہت سی جگہ، اور بہت سے جو ہے ریسٹورنٹس کے اندر، جہاں پر ایون آپ تعجب کریں گے کہ دبئی کے اندر ریسٹورنٹس میں آسٹریلین چاپس جو ہے، آسٹریلین اسٹیک ملتا ہے، یہ وہ سارا جو ہے، تو اس میں مطلب ظاہر ہے ہمارے مطلب خدشات بھی ہیں، اور جو ہمارا قربانی کا جیسے پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم پیکیج میٹ جو قربانی کرتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں باقاعدہ سارا ہی وہ۔ تو جب وہ فکر ہوئی قربانی کے پروڈکٹ کے حوالے سے کہ ہم نے اپنا قربانی کا پروجیکٹ مینیج کرنا ہے، اور ایک طرف ہم حلال سروس دے رہے ہیں اور کہیں ہم اس میں کوئی شائبہ شامل نہ کر دیں، تو اس کے اوپر پھر یہ بھی معلوم کیا کہ دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جس کا حلال سرٹیفیکیشن میں نمبر 1 ہے جو ہے۔ ہم تو امید کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی مڈل ایسٹ کا ملک ہوگا، اگر پاکستان نہیں تو آپ تعجب کریں گے کون سا ملک اس میں آگے آیا، برونائی۔ عجیب، برونائی نمبر 1 ہے، نمبر 1 کنٹری ٹو میک شور، یعنی برونائی میں جاؤں تو میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں وہاں پر، کچھ بھی جو ہے بغیر کسی تردد کے جو ہے۔ اور ورنہ تو جو ہے بہت سے لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے بعض فاسٹ فوڈ چین کی چکن کھانے میں ان کو تردد ہوتا ہے مکہ مدینہ میں، بہت سوال وہاں پوچھا جی جاتا ہے۔ بہت سوال اس پہ اٹھتے ہیں، اور وہ سوالات اپنی جگہ صحیح ہیں بہت سے حد تک جو ہے۔ تو لہٰذا برونائی کا جو ہے جو معاملہ ہے، یہاں تک کہ ان کا معاملہ ہے کہ
جو فیکٹری آپ نے لگائی ہے اس فیکٹری کی انکم کہاں سے آئی ہے، ماشاءاللہ، وہ اس حد تک جاتے ہیں. اس فیکٹری میں جو مشینری آپ لگا رہے ہیں، اس مشینری کے اندر جو والو لگی ہے چمڑے کی، وہ کس چمڑے کی بنی ہوئی ہے، عجیب. کہ جو ربڑ بنی ہوئی ہے، اگر اس میں ربڑ لگی ہوئی ہے وہ کیسے بنی ہے، یعنی وہ مشینری کی سرٹیفیکیشن ہے. یعنی اس قدر ڈیپ جی، انویسٹیگیشن تو آج جو تک. جو چاقو بن رہا ہے، تو جو چاقو استعمال ہو رہا ہے وہ چاقو کا سرٹیفیکیشن ہوتا ہے کمال ہے. کہ اس کی جو ربڑ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ حلال پروڈکٹ کی ہے کہ نہیں. یعنی اتنی گہرائی سے سرٹیفیکیشن حلال کی میں نے برونائی کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی. عجیب. لہٰذا ہم نے مطلب جو ہمارے پاؤچز کا پروڈکٹ تھا، یہ وہ سارا ریڈی میل کا پروڈکٹ تھا، وہ ہم نے برونائی سے تیار کروایا. برونائی سے تیار کروا کر کے پھر اس کو جو ہے سیریا وغیرہ ریفیوجی کیمپس ادھر بھیج. بہرحال مطلب وہ پروجیکٹ کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہا تھا میں، اس ضمن میں بات نکل گئی. لیکن اصل یہ کہ جو ہے مطلب یعنی پاکستان میں اگر منسٹری اس کی سیٹ ہو رہی ہے اور اس لائن سے جو ہے مزید کوئی اگر اس میں رہنمائی مل سکتی ہے تو میرے خیال میں برونائی سے بہت ضرور زبردست لینی چاہیے. انشاءاللہ میں کونسل کی سطح پر بھی ان سے رہنمائی لینے کی بات کروں گا. اور ہمارے ہاں پاکستان میں اب باقاعدہ حلال فوڈ کی ایک منسٹری قائم ہو گئی ہے. جی ماشاء یعنی اللہ. منسٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزارت خوراک وغیرہ کے ضمن کے اندر ایک اس میں ڈپارٹمنٹ قائم ہو چکا ہے. اس میں کئی علماء اور اسکالرز بھی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو بھی اس طرف متوجہ کریں گے تاکہ وہ برونائی وغیرہ سے بھی خوب استفادہ کر سکیں. آمین آمین انشاءاللہ. آج کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا رہا، اور ابھی یہ ابتدائی پروگرام ہے. انشاءاللہ شیخ یہاں پر موجود ہیں کچھ دن، تو اور بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. جی تو چاہ رہا ہے کہ پروگرام کو کنٹینیو رکھا جائے، لیکن انہوں نے مانچسٹر بھی جانا ہے. کیوں جانا ہے اس طرف میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ اب کل جانا وہاں جمعہ پڑھانا ہے. جی جانا ہے تو جانا ہے. جو ہے وہ کیوں پڑھانا ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جو ہے تو جمعہ تو مسافر جو ہے وہ الگ بحث ہے. برادران اسلام اور عام پیارے مسلمان بھائیوں کے شدید اصرار پر، ماشاءاللہ. تو وہ اصرار یہاں بھی تو سے بھی تو آ سکتا ہے. لیکن آیا نہیں ابھی تک. تو اس لیے جہاں مسجد حمزہ ہے مانچسٹر میں کوئی، تو ان حضرات نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو اس تو لیے دوپہر سے ہم خواہی مغز ماری کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں کا کینسل کرو، یہاں رکھو. یہ نہیں، مقصد ہے کہ وہ آپ کی طلب تڑپ اور چاہت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا نا. چلیں اگر آپ رسمی طور پہ دعوت دیں گے تو پھر تو ابھی دیکھیں نا 7:45 ہونے والے ہیں. آپ کو 9 بجے کی ٹرین سے روانہ کریں یا جی 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 9:30 جی کی؟ میں بھی آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست کروں. چلیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی، پھر دوبارہ پروگرام میں شامل رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور مولانا شکیل فاروق صاحب کے جو ان کی اسپیشلٹی ہے اور فیل ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ باقاعدہ الگ سے کسی اور پروگرام رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصاً آپ کے والد اور والدین کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے توسل سے ماشاءاللہ اور ان کے دعاؤں کے بدولت آپ کئی بھائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماشاءاللہ اس لائن کے لیے چن لیا ہے، علمی اور رفاہی خدمات کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ناظرین اکرام, this is the end of our program here. Inshallah we will have next program coming soon in few minutes time. Until then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.